بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے بارش، اس میں اندھیرے، کڑک اور بجلی۔ یجعلون، رکھ لیتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک اور گرج کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ بقرہ کی 19 نمبر آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ لوگ جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے لیکن ان کا دل منافقت سے بھرپور تھا، اور ان میں سے 2 لوگ ایسے ہوئے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ کر کے تو مشرکین کی طرف جانے کا عزم کیا۔ اب جس وقت شہر نور سے نکلے، کھلی جگہ میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، رات کا اندھیرا، بارش بھی برسنے لگ گئی، طوفان بھی چلنے لگ گیا، آسمانوں سے کڑک بھی محسوس ہونے لگ گئی، گویا ان پر ایک وحشت طاری ہو گئی۔ انسان جس وقت خوف اور دہشت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو سچا الہ یاد آتا ہے، رب یاد آتا ہے۔ دل ہی دل میں انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمیں نجات مل جائے تو ہم صدق کے دل سے جا کر کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں گے۔ بارش تھمی، حالات ان کے موافق ہوئے، انہوں نے آ کر کے اگلے روز معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، لیکن قرآن حکیم کی اس آیت میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے، اور بھی تو بتیرے منافق رہتے تھے، اور پھر ان کا بھی سب کا ذکر کیا، ان کی مثال دی۔ یاد رکھیے کہ ایک مثال آیت نمبر 17 میں آپ نے ملاحظہ کی، اس میں آگ کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں بارش کی مثال دی گئی۔ قرآن مجید نے کہا او کا سیب، یا جیسے آسمان سے بارش، سیب ساب یسوب، تیز بارش، شدید بارش جس میں ہوا بھی ہو، اڑنے والی بارش۔ اس کے لیے یاد رکھیے کہ جس وقت بارش برسے تو بارش میں جسم کا کچھ حصہ گیلا کرنا یہ مستحب بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب بارش ہوتی تو جسم سے چادر کا تھوڑا سا حصہ ہٹاتے تاکہ جسم پر بھی باران رحمت ڈائریکٹ پڑ جائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ بارش کے وقت رسول اللہ علیہ السلام یہ الفاظ کہتے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والا بنا۔ اور ابو داؤد کے روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہم سیبا حنیا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا۔ اور بھی الفاظ بارش کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن جس وقت بارش ہلکی ہو وہ تو باران رحمت ہوتی ہے، بلکہ حاکم نے مستدرک میں اور طبرانی نے موجم الکبیر میں
یہ بھی بیان کیا کہ 2 وقتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک آذان کے وقت اور ایک بارش کے وقت، اور بھی مختلف موقع ہیں، مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن جس وقت بارش تیز برستی تو پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے: اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس کو ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد برسا۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ اس کو ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور وادیوں پر، اور جہاں پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، وہاں پر اس کو برسا۔ گویا شدید بارش کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور مختلف دعائیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے کہا کہ یا جیسے آسمان سے بارش، پھر اس میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو اور بجلی ہو۔ دراصل منافقین 2 قسم کے ہیں، ایک منافق وہ ہیں جو پکے منکر، اور دوسرے وہ ہیں کہ ان کا دل متزلزل ہوتا رہتا ہے، ڈگمگاتا رہتا ہے۔ اسلام کی طرف فائدے دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب مشکلیں دیکھتے ہیں تو پھر ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔ اور مفسرین نے، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، اور ابن عاشور نے تفسیر و التحریر و تنویر میں، اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں فرمایا کہ بارش سے مراد اسلام ہے۔ سبحان اللہ، بارش سے مراد اسلام ہو، یا بعض مفسرین نے قرآن مجید بھی لکھا۔ بارش جس وقت برستی ہے تو ہر چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، دھل جاتی ہے۔ ایسے ہی اسلام جس وقت کسی کے اندر آتا ہے تو اس کے باطن کو بھی صاف کر دیتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی اجلا کر دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات بھی جس وقت انسان تک پہنچتی ہیں، انسان ان کو سیکھتا ہے، تو وہ بھی ظاہر باطن کو پاک صاف کر دیتی ہیں، اور قرآن والوں کی، اللہ والوں کی نظر بھی انسان کے باطنی حالات اچھے کر دیتی ہے۔ تو بارش سے مراد اسلام۔ اب یہ جو اگلے 3 الفاظ ہیں آیت میں، ظلمات، رعد اور برق، اندھیرے، گرج، چمک، ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد اندھیرے اور کڑک سے مراد اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلیں اور تکلیفیں۔ یعنی منافقین جو ہیں، جس وقت مشکلیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو پھر وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر جب برق سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ اسلام کی فتوحات، جس وقت فائدے پہنچتے ہیں، مال غنیمت کی بات ہوتی ہے، پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ ان کے بارے میں بیان کیا کہ اگر وہ خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ٹھوس لیں، واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی گرفت سے تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے اسلام سے جڑے رہنا ضروری ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج کا درس جو آپ نے سنا، آپ دیکھیں آپ نے کتنی توجہ سے سنا۔ چند سوالات ہیں، اگر ان کے جوابات آپ کو سمجھ آئیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سید سے مراد کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ منافقین کی کون سی اور کتنی اقسام ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بارش کی دعا کیا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے
کہ بارش کے وقت کیا کام کرنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 20 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔